الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، اور ہمارے لیے ایک کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا ہے۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بالکل گل جائیں گی۔ قل يحييها الذي انشأها اول مرہ، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ تذکرہ تھا کہ عاص بن وائل یا ابو جہل اور ایک مشہور قول کے مطابق ابی بن خلف جو کہ منافقوں کا سردار تھا، وہ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، تو ابی بن خلف ایک دفعہ ہڈی ایک لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا بالکل، اور وہ ایسی گل اور سڑ چکی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھ ہڈی کو توڑتا جاتا تھا اور حضور سے کہتا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس ہڈی کو دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ تو حضور نے کہا ہاں، وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ ہڈی پہلے نہیں تھی، اب تو موجود ہے، اس کو دوبارہ سے بنانا ہے۔ پہلے جس نے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ سے اس ہڈی کو زندہ کرے گا، اور وہی تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے آخرت میں جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ پچھلی آیت نازل کی گئی، اور اسی کا جو ہے وہ سلسلہ اگلی آیتوں میں بھی چل رہا ہے، اور اگلی آیتوں میں دلائل دیے جا رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ عز و جل دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جو ذات پہلے بنا سکتی ہے اس کے لیے دوبارہ سے بنانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ جیسے ہم کوئی چیز دنیا میں بناتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی مثال ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ، جیسے کوئی نقشہ بنا ہوتا ہے، گھر بنانا ہو اس کا نقشہ پہلے تیار ہوتا ہے تو اس نقشے کو دیکھ کر جو ہے وہ گھر بنایا جاتا ہے۔ انسان کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت کوئی نقشہ نہیں تھا، محض اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا۔ لیکن دوبارہ سے زندہ کرنا وہ پہلے کی بنسبت آسان ہے، کیونکہ انسان کی ہڈیاں موجود ہیں، انسان کا ڈھانچہ موجود ہے، بس اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ تو جو پہلے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہی اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا تھا، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت میں نارن آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جبھی تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ عرب کے اندر دو درخت پائے جاتے تھے، ان میں سے ایک درخت کا نام مرخ تھا اور دوسرے کا عفار درخت کا نام تھا، اور ان کی ٹہنیاں سبز ہونے کے باوجود ان ٹہنیوں کو جب آپس میں ملایا جاتا اور ایک دوسرے کے ساتھ رگڑا جاتا تو اس میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی، حالانکہ وہ اتنی گیلی ہوتی کہ ان میں سے پانی ٹپک رہا ہوتا، لیکن قدرت الہی ایسی تھی کہ وہ دونوں ٹہنیوں کو جب آپس میں ملایا جاتا تو ان میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی۔ اور یہی دلیل اللہ عز و جل نے یہاں پر دی کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ پانی اور آگ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں،
پانی جہاں ہو وہاں آگ نہیں ہو سکتی، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن ان ٹہنیوں کا پانی ہونے کے باوجود آگ کا نکالنا یہ اللہ عز و جل کی قدرت تھی کہ اس نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ طاقت رکھی تھی، وہ آپس میں مل کر آگ پیدا کرتی تھیں، اور یہی اللہ عز و جل نے یہاں اپنی قدرت کی ایک دلیل پیش کی۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ اس طرح کہ جو ذات آسمان و زمین کو پیدا کر سکتی ہے، جس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو شرف بخشا ہے وجود کا، جس نے عرش اعظم بنایا ہے۔ عرش اعظم اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں سب سے بڑی مخلوق اللہ کی وہ عرش ہے۔ تو جو عرش بنانے پر قادر ہے اس کے لیے چھوٹے سے انسان کو بنا دینا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ مشکل ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ سے وجود عطا کر دے؟ تو یہی دلیل اللہ عز و جل نے یہاں اس آیت میں دی کہ جو آسمان و زمین بنانے پر قادر ہے تو اس کو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ انسان ہم بے بس ہیں کہ ہم کسی چیز کو بنانے کے لیے پہلے اس کے اجزاء اکٹھے کرتے ہیں۔ کوئی چیز بنانی ہے، جیسے یہ ڈیسک بنانا ہے تو پہلے لکڑی اکٹھی کی جائے گی، کیل اکٹھے کیے جائیں گے، ساز و سامان اکٹھا کیا جائے گا، پھر ایک کاریگر ڈھونڈا جائے گا جو ان سب کو ملا کر ایک ڈیسک بنائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اس کو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ پھر فوراً ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اور اس کو کن کی بھی حاجت نہیں ہے۔ وہ اگر بغیر کن کے بھی کوئی معاملہ کرنا چاہے اس کو کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ تو ہو جا، وہ اس کے بغیر کہے بھی ہو سکتی ہے اگر وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے، اور یہی دلیل اللہ عز و جل نے یہاں پر بھی عطا فرمائی، اور آخر میں فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم چاہے انکار کرتے رہو، تم نہ مانو کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، تم یہ کہتے رہو کہ بس یہی ایک زندگی ہے، اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو اسی کی طرف تمہیں وہ اٹھنا ہے، وہ تمہیں ضرور اٹھائے گا اور تمہارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو آج ہماری جو حالت ہے وہ کافروں سے سمجھے بدتر ہو چکی ہے۔ کافر انکار کرتے تھے مرنے کے بعد کا، تو اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ مرنے کے بعد چونکہ اٹھنا نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم نے مر کے اٹھنا ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے جب ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یقین رکھنے کے باوجود ہم اعمال وہ والے نہیں کرتے، ہم اعمال کافروں والے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، فرائض ہم چھوڑ دیتے ہیں، واجبات ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دینی معاملات کے اندر نرمی جتنی ہمارے اندر آ گئی ہے شاید ہی کسی کے اندر ہو۔ دینی معاملے کے اندر نرمی ہونی چاہیے، باقی اپنا معاملہ ہم دیکھیں تو اتنی سختی کریں گے اس کے اندر، کوئی خاندانی معاملہ آ جائے، کوئی خاندانی دشمنی کی بات آ جائے تو اتنی سختی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ہم نرمی اختیار کر گئے ہیں۔ دین کے معاملات میں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا بچہ اسکول نہ جائے ایک دن تو ہم شاید اس کو ہلکان کر دیں مار مار کے، لیکن وہ صبح اٹھ کر فجر پڑھنے نہیں آتا تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے۔ ہم خود ہی فجر پڑھنے نہیں آتے تو بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ ہم خود حاضر نہیں ہوتے تو اس کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہماری نسلیں آگے کیا کریں گی اگر ہم ان کو سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ دین کیا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے حاضر ہونا ہے؟ بچے اپنے والد کو سیکھ کر پڑھتے ہیں نماز، کوئی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، اور شروع میں جیسے شروع کے سال ہوتے ہیں عمر کے، ان میں اس کو استاد کی بات سمجھ نہیں آتی اتنی جتنا وہ اپنے والد کو دیکھ کر سمجھتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے والد کو دیکھ کر ہی سیکھی ہے نماز، شروع میں نے کہیں سے نہیں پڑھا،
میں نے اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا، ان کو دیکھتا تھا کیسے وہ پڑھتے تھے، اس حساب سے میں پڑھتا تھا۔ تو اگر ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ہماری آگے اولادوں کو کون سکھائے گا؟ ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہماری اگلی نسلوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے پہلے والے لوگوں نے تو کام کر دیا، انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اس طرح کرنا ہے دینی کام، لیکن ہم چھوڑ دیں گے تو اگلی نسل کا کیا بنے گا؟ اور یہ جہالت کا سلسلہ پھر چلتا چلتا جو ہے وہ ہماری نسلوں کے اندر سرایت کر جائے گا۔ تو ہمیں دین کا بھی ڈر ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر ڈر ہے کہ ہمارا بچہ اسکول نہیں جائے گا تو فیل ہو جائے گا، اس کی پڑھائی کمزور رہ جائے گی، تو ہمیں یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اگر وہ مسجد نہیں جائے گا تو اس کے آخرت کا کیا بنے گا؟ اگر وہ آج ہم دنیاوی معاملات میں اس کے لیے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں ایک کامیاب انسان بن جائے، ہم اس کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم دین کے معاملے میں بھی ایسی سختی کرتے ہیں؟ آج اتوار کا دن ہے، ابھی آپ نکلیں گے مسجد سے تو دیکھیں گے نوجوانوں کی لائنیں یہاں لگی ہوں گی کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے اٹھ گیا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ پہلے اس کو فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے وہ فجر کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ وہ اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ دعویٰ ہمارا محبت الہی کا ہے اور صبح کی بیداری نہیں ہم سے ہوتی۔ دعویٰ ہمارا محبت الہی کا ہے اور صبح کے وقت اٹھ نہیں سکتے ہم۔ دعویٰ محبت الہی کا ہے اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، صرف 5 وقت ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازیں پڑھنے میں، ساری رکعتیں مکمل رکعتیں بھی بندہ ادا کرے تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ لیکن ہمارے پاس 3-3 4-4 گھنٹے نجی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے اپنے گھریلو جو ہے وہ رسم و رواج پورے کرنے کے لیے ہیں، لیکن 1.5 گھنٹہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ اس نے ہمیں کب پابند کیا ہے کہ ہر وقت ادھر ہی بیٹھے رہو؟ اس نے تو ہمیں کہا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو، زمین میں گھومو پھرو اور اس کا فضل تلاش کرو، اپنا رزق تلاش کرو، لیکن جو وقت اس نے مقرر کیے ہیں اس وقت میں اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہو۔ فضل اس کا کیسے ملے گا؟ آج بے برکتی ہے ہمارے ہاں، آج ہمارے ہاں کتنی بے برکتی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیونکہ اللہ فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اپنی نعمت اس قوم سے نہیں پھیرتا یہاں تک کہ وہ قوم اپنی حالت تبدیل کر لے۔ جس حالت پر پہلے تھی اگر وہ حالت تبدیل کر لے گی تو اللہ اپنی نعمتیں ان سے واپس لے لیتا ہے۔ اللہ عز و جل ان پر کوئی ظلم نہیں فرماتا، اللہ نے نعمتیں عطا کی ہمیں، کتنے احسانات کی ہمیں، لیکن ہم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اپنی ان نعمتوں کو واپس لے لیا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو جو مالک نعمت دینے پر قادر ہے وہ مالک اس نعمت کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، جس نے ہمیں نعمت کیا۔ تو شکر ادا کرنے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے رہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اعمال کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اچھے کاموں کی طرف چل کے جائیں، اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو اچھے کام کریں ان کے ساتھ، اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اچھی چیزیں دیکھیں اس کے ساتھ، اس نے ہمیں زبان دی ہے اب اچھی بات کہیں اس کے ساتھ، اس نے ہمیں کان دیے ہیں ہم اچھی بات سنیں کانوں کے ساتھ۔ یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ساری نعمتیں اسی کے، بندہ اور کسی چیز کو نہ دیکھے، صرف اپنی ذات میں ہی غور کر لے تو اس کو نعمتیں شمار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی اپنی ذات میں ہی اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ دیکھتا جائے گنتا جائے گا، اس کی گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے اسے اپنی ذات میں عطا کی ہیں، پھر دنیا کی نعمتیں اس کے علاوہ ہیں، لیکن ہم ناشکری میں پڑے ہوئے ہیں، سب ناشکری میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو راضی کرنا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے سامنے جھک جانا ہے اور اس سے توبہ کر لینی ہے، کیونکہ توبہ کرنے والے اس کو پسند آتے ہیں، وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تواب اس کا لقب ہے، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تواب
بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تو اس کو اپنے بندے کی توبہ بڑی خوش لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایک شخص کا روایت میں تذکرہ فرمایا حضور نے کہ وہ سفر کر رہا ہے جنگل کے اندر اور اس کا ساز و سامان کھو جاتا ہے، اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے مایوس ہو کر کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی سواری بھی چلی گئی، اس کا ساز و سامان بھی چلا گیا، تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو اس کی سواری سامنے ہوتی ہے اور اس کا ساز و سامان بھی سامنے ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ خوشی اتنی آتی ہے کہ اس کے منہ سے غلط جملہ نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یہ وہ خوشی کی وجہ سے کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جتنی خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے نا، اس بندے کو، اس سے بڑھ کر خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ مالک کو مختار ہے، وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے اتوار سے کوئی اور سورت جو ہے وہ اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم عز و جل نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔